یسترک فلا بأس. اور حضرت مروان اصفر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ غلام ہیں اور آپ تابعی ہیں. آپ سے یہی ایک دو حدیثیں مروی ہیں. حضرت مروان اصفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رأیت ابن عمر، کہ میں نے ابن عمر کو دیکھا، اناخ راحلتہ مستقبل القبلتی، کہ انہوں نے اپنی سواری قبلہ رخ کر کے بٹھا لی، قبلہ کی جانب اپنی سواری بیٹھا لی. ثم جلس یبول الیہ، پھر آپ اس کی جانب بیٹھ کر پیشاب کرنے لگے. سواری کو قبلہ کی طرف بیٹھا لیا، جانور کو قبلہ کی جانب بیٹھا لیا، اور پھر آپ بیٹھ گئے اور اس کی جانب پیشاب کرنے لگے. فَقُلْتُ یا ابا عبد الرحمن، تو میں نے کہا، مروان بن اصفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب ابن عمر کو، حضرت عبداللہ ابن عمر کو اس طرح سے پیشاب کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ نے جانور کو قبلہ کی جانب بیٹھا لیا، اپنی سواری بیٹھا لی، اور بیٹھانے کے بعد اس کی جانب آپ بیٹھ گئے اور پیشاب کرنے لگے، بیٹھ کر آپ اس کی جانب پیشاب کرنے لگے. تو میں نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، الیس قد نہی عن ذلک عن ھذا، میں نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، کیا اس سے منع نہیں کیا گیا ہے؟ کہ اس سے منع نہیں ہے، کہ قبلہ کی جانب پیشاب کرنے سے منع نہیں کیا گیا. قال بل، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ہاں، کیوں نہیں، کہ ہمیں قبلہ کی جانب رخ کر کے پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے. انما نہی عن ذلک فی الفضاء، کہ ہمیں جنگل میں، فضا میں، جنگل میں قبلہ کی جانب پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، کہ اگر جنگل میں پیشاب پاخانہ کرتے ہوں تو قبلہ کی جانب رک کر کے پیشاب یا پاخانہ کرنے سے ہمیں منع کیا گیا، کہ نہ قبلہ کی جانب چہرہ ہو اور نہ ہی پیٹھ ہو. فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلَا بَأْسَ، مگر جب تمہارے اور قبلہ کے درمیان کوئی چیز ہو جو تمہارے لیے آڑ بنے، جو تمہارے لیے آڑ بنے، فلا باس، تو کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں. ظاہر یہ ہے کہ یہ واقعہ جنگل ہی کا ہے، کیونکہ جواب سے بالکل پتہ چل رہا ہے، جیسا کہ جواب سے پتہ چل رہا ہے. اور سواری میں آدمی جنگل ہی میں بیٹھتا ہے، گھر کے اندر تو بیٹھتا نہیں. جو گھر سے باہر ہوتا ہے تبھی تو سواری میں بیٹھتا ہے. جانور پر کب بیٹھتا ہے؟ کہ وہ گھر سے باہر ہو، گھر کے اندر کوئی سواری تو کرتا نہیں. اور اس سوال سے پتہ چلتا ہے، اس سوال سے معلوم ہوتا ہے، حضرت مروان
اسفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ عام صحابہ اور تابعین میں یہی مشہور تھا کہ مطلقاً یعنی چاہے آبادی میں ہو چاہے جنگل میں ہو، گھر کی کوٹری میں ہو یا باہر کسی جنگل میں ہو، مطلقاً قبلہ کی جانب رخ کر کے یا پیٹ کر کے پیشاب کرنا منع۔ ٹھیک ہے، اس سوال سے پتہ چل رہا ہے نا۔ تبھی تو اس تابعی کو حضرت مروان بن اسفر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عبداللہ ابن عمر کے اس فعل پر تعجب ہوا، ہاں؟ تبھی نہ تعجب ہوا کہ اس سے تو منع کیا گیا ہے کہ قبلہ کی جانب رخ کر کے پیشاب کرنے سے یا پاخانہ کرنے سے منع کیا گیا۔ تو اس سوال سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ عام صحابہ اور تابعین کے نزدیک یہی مشہور تھا کہ مطلقاً چاہے وہ آبادی میں ہو چاہے جنگل میں ہو، مطلقاً قبلہ کی جانب رخ کر کے پیشاب پاخانہ کرنا منع ہے۔ لہٰذا یہ حدیث ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل ہے، کیونکہ ہمارے امام کے نزدیک خواہ آبادی میں ہو، گھر میں ہو، بستی میں ہو، چاہے جنگل میں ہو، جس جگہ میں بھی ہو، چاہے کھلے میں ہو چاہے بند جگہ میں ہو، ہر حال میں قبلہ کی جانب رخ کر کے یا پیٹ کر کے پیشاب کرنا کیا ہے؟ منع، گناہ ہے، مکروہ تحریمی۔ ٹھیک ہے، پیشاب کرنے کے لیے بھی پیٹ نہیں کر سکتے، یعنی پورب کی جانب پیشاب پاخانہ دونوں صورت دونوں نہ چہرہ کرے اور نہیں پیٹ کرے۔ ٹھیک ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اجتہادی فتویٰ ہے، ان کا اپنا اجتہادی فتویٰ ہے، ورنہ حدیث مرفوع میں اس سے پہلے جو حدیثیں گزر چکی ہیں، حدیث مرفوع میں بستی اور جنگل کا کوئی فرق نہیں ہے، اس میں کوئی فرق بیان نہیں کیا گیا، اس میں کوئی کسی طرح کی کوئی قید نہیں ہے۔ جیسے کہ حضرت اس باب میں پہلی ہی حدیث حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، کہ حضور نے فرمایا کہ جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ، رفع حاجت کے لیے جاؤ، پیشاب پاخانہ کے لیے جاؤ، تو تم قبلہ کی جانب نہ رخ کرو اور نہ ہی اپنی پیٹ۔ ٹھیک ہے، اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نہانا یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان نستقبل القبلة لغائط او بول، فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پاخانہ پیشاب کرتے وقت قبلہ کی جانب رخ کرنے سے منع فرمایا، کہ پیشاب پاخانہ کرتے وقت ہم قبلہ کی جانب رخ کریں، اس سے منع فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما انا مثل الوالدی لولدہ، انما انا لکم مثل الوالدی لولدہ، اعلمکم اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایسے ہی ہوں جیسے بیٹے کے لیے باپ ہوتا ہے، جیسے بیٹے کے لیے باپ ہے، میں تمہارے لیے ایسے ہی۔ اعلمکم،
कि मैं तुम्हें सिखाता हूँ। इज़ा अतैतुमुल गाइत फला तस्तक़बिलुल क़िबलता वला तस्तदबिरुहा, कि जब तुम क़ज़ाए हाजत के लिए जाओ, रफ़े हाजत के लिए जाओ, पेशाब पाखाना के लिए जाओ, फला तस्तक़बिलुल क़िबलता वला तस्तदबिरुहा, कि तुम क़िबला की तरफ न चेहरा करो और न ही उसकी तरफ पीठ करो। तो हदीस मरफू में कोई फर्क नहीं है, जंगल और आबादी में कोई फर्क नहीं है, किसी तरह की कोई कैद नहीं है कि आप जंगल में हो तो कर यानी पीट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आबादी में हो तो पीट कर सकते हो, इस तरह की कोई कैद नहीं। मुतलकन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम क़ज़ाए हाजत के लिए जाओ, पेशाब पाखाना के लिए जाओ, तो क़िबला की जानिब ना तुम अपना चेहरा करो और न ही तुम अपनी पीठ करो। ठीक है, तो हदीस मरफू में बस्ती और या आबादी और जंगल में कोई कैद या कोई फर्क नहीं है, चाहे आबादी में हो चाहे जंगल में हो, यानी क़िबला की जानिब रुख करके या पीठ करके पेशाब और पाखाना करना क्या है, मना है। ठीक है, लिहाजा यह हदीस इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की क्या है, दलील, और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये अपना इज्तिहादी फतवा। ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दौलत ईमान और दौलत इल्म से माला माल फरमाए।